آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو بہت عظمتوں کا مہینہ ہے اور بہت برکتوں کا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کی عبادت تراویح کو نفل تطوع سنت قرار دیا ہے۔ من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، اس برکتوں کے مہینے میں نفل عبادت کرنے والے کو فرض عبادت کے بقدر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ معافی اور بخشش و مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا انعام عطا کیے جانے کا موقع ہے۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایسا مہینہ جس میں مومن کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دی جاتی ہے، برکتیں اور خوشحالیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا گیا جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کا یہ عمل جہنم سے آزادی کا ضامن بنتا ہے۔ جو اپنے ماتحتوں، اپنے ملازموں، اپنے خادموں، اپنے زیر دستوں کے ساتھ نرمی کا، تخفیف کا، کم کام لینے کا معاملہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ بے شمار فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم بالکل رمضان کے قریب ہیں، ہمیں رمضان کا استقبال اور خیر مقدم اس طرح کرنا چاہیے کہ ہماری زبانوں پر دعا کے بول ہوں، ہمارے دل گندگیوں سے پاک ہوں، ہم بندوں کے حقوق بھی ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں، اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کریں، توبہ کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے سچی اور مخلصانہ معافی مانگنے کا عمل، جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ادا کرنے کی کوشش، معاملات کو صاف کرنے کی کوشش، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، بدنظری کے گناہ سے بچنے کا اہتمام، غیبت اور جھوٹ کے گناہ سے بچنے کا اہتمام، مسجد کی بے احترامی کے گناہ سے بچنے کا اہتمام، نماز اور روزہ چھوڑ دینے کے گناہ سے بچنے کا اہتمام، اپنے ظاہر کو، حلیے کو، داڑھی کو، چہرے کو، لباس کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بنانے کا عزم، ان تیاریوں کے ساتھ جب آپ رمضان کا استقبال کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان کا وہ استقبال ہوگا جس کا سارا نفع آپ ہی کو ملے گا۔ رمضان المبارک کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مہمان کی ہے، اور مہمان کا احترام ہو تو برکتیں ملتی ہیں، اور مہمان کی توہین ہو تو محرومیوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہم
اس آنے والے مہمان کا جو پورے 1 مہینے اپنی تمام برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن رہے گا، اس مہمان کا خیر مقدم کریں گے، اکرام کریں گے، اس کی عظمت کو سمجھیں گے، ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، حقوق پہچانیں گے، قدر پہچانیں گے، مرتبہ پہچانیں گے، تو وہ برکتیں، وہ رحمتیں ہمارا نصیب بنیں گی جو ہمارے وہم و گمان، خیال و تصور میں بھی نہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، وہ شیطان کے اور نفس کے مکر و فریب سے بھی بچاتا ہے، دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال پوری ایمانی روح کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مکمل توجہ کا موقع ہے۔ ہمیں روزوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام بھی کرنا ہے، ہمیں تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہمیں تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ بھی ہے، شب قدر کا مہینہ بھی ہے، رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیے جانے کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں، صبر کی ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے، اپنا مال دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ بھی ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، روزے داروں کو افطار کرانے کی شکل میں، بھوکوں کو کھلانے کی صورت میں، پیاسوں کو پلانے کی صورت میں، بے لباسوں کو لباس فراہم کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی اتنی شکلیں رکھی ہیں، اور پھر اعلان کیا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے اللہ کے بندو، دوڑو اور لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ پورے مہینے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، پکارا جائے گا، حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں؟ حل من تائب فأتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کر لوں؟ حل من مستغفر فأغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کر دوں؟ من یقرض غیر ظلوم ولا عدوم، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دے، اللہ کو قرض دے۔ اللہ کو قرض دینے کے معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے، محتاجوں مسکینوں کی ضرورت پوری کرے، سماج سے غربت کے خاتمے کی کوشش کرے، دینی فضا عام کرے، دین کے علوم کو پروان چڑھائے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ظالم بھی نہیں ہے اور مفلس بھی نہیں ہے۔ اللہ کو قرض دینے والا محروم نہیں ہوتا، نفع میں رہتا ہے۔ قرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بننے والی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ظلم یا افلاس۔ آپ ایسے کو قرض دیں جو ظالم ہو، وہ قرض واپس نہیں کرتا، ایسے کو قرض دیں جو خالی ہاتھ ہو، مفلس ہو، وہ قرض واپس نہیں کرتا۔ اللہ ظالم بھی نہیں ہے، مفلس بھی نہیں ہے، وہ تو داتاؤں کا داتا، اکرم الاکرمین ہے، سب کچھ دے کر بھی اس کے خزانے میں کچھ کم نہیں ہوا کرتا، اور وہ انصاف کرنے والا احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار سے ظلم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نیکیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا وہ کام لیا جو کروڑوں میں کسی سے لیا
کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر، ہر صدی پر اس امت میں ایسا شخص پیدا کرتے ہیں جو دین کو تر و تازہ کر دیتا ہے، جو دین کو اس کے اصل چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور جو گرد و غبار، جو تحریفات، جو گمراہیاں، جو خرافات دین کے اصل چہرے کو گدلا کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت ہوتی ہیں، اللہ کا وہ مخلص بندہ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے دین کا شفاف چہرہ پیش کرتا ہے۔ ایسے شخص کو مجدد کہا جاتا ہے جو اللہ کے دین کو تر و تازہ کر کے اس کی اصل صورت و شکل میں پیش کرے۔ ہمارے اکابر میں حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی قبر مبارک سرہند میں پنجاب میں ہے، اور جنہوں نے اس دور میں مغل دور حکومت کے عروج میں اکبر کے ایجاد کیے ہوئے مشرکانہ مذہب دین اکبری کے خلاف جہاد کیا تھا۔ آج ہمارے پاس کلمے کی جو دولت ہے، ہمارے سینوں میں توحید کی جو امانت ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کوششوں کا کفیل ہے۔ اگر وہ اس وقت میدان میں نہ آئے ہوتے، اگر وہ نہ کھڑے ہوتے توحید کا جھنڈا لے کر، وہ شرک کے خلاف کھڑے نہ ہوتے پوری قوت کے ساتھ، انہیں ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، قید و بند میں رکھا گیا، لیکن سلام ہو ان کی ہمت کو، انہوں نے دین کو اس کی اصل شکل و صورت کے ساتھ پیش کیا۔ اگر ان کی محنتیں نہ ہوتی تو خدا معلوم کیا نقشہ ہوتا، خدا معلوم ہم دین پر ہوتے بھی یا نہ ہوتے، توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ہوتی بھی یا نہیں، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں اجالا کر رہا ہوتا یا نہ کر رہا ہوتا، کچھ اندازہ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی، حضرت نے یہ بات لکھی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والے پورے سال کے لیے ایک نمونے اور سمپل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آنے والے پورے سال کے لیے، اگلے 11 مہینوں کے لیے نمونے کا مقام رکھتا ہے۔ آپ جیسا رمضان گزاریں گے اگلے 11 مہینے اسی انداز پر گزریں گے، کھلے دل کے ساتھ گزارو گے اللہ تعالیٰ سخاوت عطا فرمائیں گے، تنگ دلی کے ساتھ گزارو گے اللہ تعالیٰ تنگ دلی کے ساتھ بقیہ ایام گزارنے پر مجبور کر دیں گے۔ جو آدمی رمضان میں تہجد کی پابندی کرے اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورے سال تہجد کی پابندی کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس نیت کے ساتھ رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال مجھے جھوٹ سے بچا لے، وہ تجربہ کر کے دیکھے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ جو امانت و دیانت کے اصولوں پر عمل کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی امانت و دیانت پہ قائم رکھے، وہ رمضان میں تجربہ کرے پورا سال اسی طرح گزرے گا۔ آپ جیسا رمضان گزاریں گے آگے سال کے بقیہ 11 مہینے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا ہے، اس لیے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ کمانے اور اپنے کو بنانے اور اپنے کو سنوارنے کا موقع ہے۔ ہمارے اکابر نے تو یہ لکھا ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے پر پوتے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور تھے جنہوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا تھا اور ان کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش
لیکن ایک موقع آیا، حضرت یوسف نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام بھائیوں کے قصور حضرت یوسف کی برکت سے معاف کر دیے۔ ہمارے مشائخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو نسبت تھی رمضان کی بقیہ 11 مہینوں کے ساتھ وہی نسبت ہے۔ حضرت یوسف کی برکت سے ان کے 11 بھائیوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، رمضان کی برکت سے بقیہ 11 مہینوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے، ہر رات اعلان ہوگا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے آؤ، خیر کی طرف چلو، اے شر کے طلبگار باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دربار کھلا ہوا سجا ہوا رہے گا، بس دیر اس بات کی ہے کہ ہم تیار ہو جائیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان بالکل پاس آ پہنچا ہے، ہمیں رمضان کی قدر کرنی ہے اور خیر کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ آپ جتنے اچھے انداز میں رمضان کا آغاز کریں گے، استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس مہینے کی خیر سے، برکات سے، رحمتوں سے آپ کو ہم کو فیضیاب فرمائیں گے۔ خصوصی عمل روزے کا عمل ہے، قرآن کی تلاوت کا عمل ہے، تراویح کا عمل ہے۔ نمازیں تو پورے سال پڑھنی ہے، رمضان میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن 3 اعمال بطور خاص، روزوں کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام اور 20 رکعت تراویح کا اہتمام۔ نہ 1 رکعت کم نہ 1 رکعت زیادہ، 20 رکعت تراویح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، امت اسی پر متفق رہی ہے۔ طے کر لیجئے کہ ہمیں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کو مکمل سننا ہے، رمضان کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے اور اس سنت سے اپنے آپ کو غافل نہیں ہونے دینا ہے اور بقدر استطاعت اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صرف کرنا، غریبوں کا تعاون کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، روزے داروں کو افطار کرانا اور کثرت کے ساتھ خیر کی طرف راغب ہونا، یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات سے کہنے والے اس گنہگار کو بھی مکمل فیضیاب فرمائیں اور آپ جملہ حاضرین کو مکمل فیض عطا فرمائیں، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہم سب کا شمار العتقاء، جہنم سے آزادی کا پروانہ پانے والے خوش نصیبوں میں ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔